اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بندے ناکام ہوں۔ اگر ناکامی چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کے آئے ہم 10 گنا عطا فرمائیں۔ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناکامی چاہتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ایک نیکی کرو گے تو تمہارے 10 گناہ مٹیں گے، اتنا فرما دیتے، نیکی اجر عطا نہ فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے کہ ایک نیکی کر کے آؤ گے اس کا ایک ہی اجر ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما دیتے۔ برائی ایک کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی ایک کرے تو 10 گناہ لکھا جاتا ہے، اور بعض کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے والا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہو یا محنت کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور آگے تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کیوں عطا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنے بارے میں نہیں چاہ رہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر بندہ اپنے بارے میں کامیابی چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھے، جس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پہ چلنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ یقینی بات ہے، سنتے بھی ہیں وہ جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان طریقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو بندہ کتنے بڑے خسارے کو اپنے لیے خود چن رہا۔ تو شاہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہم ہر قسم کی مثالوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اگرچہ زبانوں سے اقرار کر رہے ہوں لیکن اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ہماری نافرمانیوں کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے دھوکے میں پڑا ہوا، تنہائی میں جاتا ہے یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میری آنکھ کی چوری کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کی چوری کو جانتے ہیں کہ میرا بندہ آنکھ چرا کر یہ نافرمانی کی چیز کو دیکھ رہا ہے، نامحرم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی کے اعمال کر رہا ہے اپنے آنکھ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے کان کہاں متوجہ ہیں؟ کس نافرمانی کے بول کی طرف متوجہ ہیں؟ میوزک کی طرف متوجہ ہیں، نافرمانی کے بولوں کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ پوری ہے، بندے سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک طرف متوجہ ہیں دوسرے سے غافل ہو گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرف متوجہ ہے۔